الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ذیشان ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے اجتماعیت کی صورت میں پکڑے رکھنا اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ آج کی جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے دعوت حق۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ آیات بینات ہمیں اس نہج پر لے کر جاتی ہیں کہ ہمارے سامنے وہ چیز واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، ہم اس بات کا ادراک کر سکیں، ہم یہ سمجھ سکیں کہ حق ہوتا کیا ہے۔ حق دراصل وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور اسی آسمان سے نازل ہونے والے حق کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حق دراصل ہے کیا، اور ہم موجودہ دور میں اس حق پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔
تو یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کی رسی کو سب نے اجتماعیت کی صورت میں تھامنا ہے اور فرقوں میں نہیں تقسیم ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو کس صورت میں ہم تھامیں گے اور فرقوں سے کیسے بچیں گے، جیسا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں حکم دیا۔ تو پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا۔ مستدرک حاکم کے اندر، ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہی الجماع، اور وہ جنت میں جانے والا وہ الجماع ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو عربی قواعد سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ الجماع یعنی ال جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو وہ کسی عام لفظ کو خاص کر دیتا ہے، اور یہ وہ الجماع ہے جس الجماع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرقوں سے الگ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین مبارک اس الجماع پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم، مسند احمد، ترمذی کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماع، جو شخص جنت کا وسط حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ الجماع سے مل جائے، الجماع سے لزوم اختیار کر لے۔ پھر فرمایا ید اللہ مع الجماع، یہ بھی مختلف کتب احادیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ان چیزوں کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ السمع والطاعہ، ان 5 چیزوں میں امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا، والجہاد والہجرہ، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں اور ہجرت کرنا، والجماع، اور جماعت کے ساتھ، الجماعت کے ساتھ لزوم اختیار کرنا۔ ان 5 چیزوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو شخص الجماع سے نکل جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ الجماع سے جو نکل گیا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ یہ روایت بھی ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بات، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ وہ الجماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس میں شامل ہوں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اس سے نکلیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْأَمَارَةَ، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی حدیث، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، کہ جو شخص الجماع سے نکل گیا اور امارت کی تذلیل کی،
اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کے سامنے دلیل پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ کہ وہ کوئی وجہ نہیں پیش کر سکے گا کہ اس نے امارت کی تذلیل کیوں کی اور الجماع سے خروج کیوں کیا. یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے. یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص الجماع سے نکل جائے من فارق الجماعۃ، جو شخص اس الجماع سے نکل گیا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر کے ہمیں بتا دیا انا کنا فی شرۃ وجاہلیۃ فجاءنا اللہ بہذا الخیر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر اور جاہلیت میں مبتلا تھے تو اللہ نے ہمارے پاس اسلام کے ذریعے سے یہ خیر لائی. تو شر اور جاہلیت وہ دور ہے جو دور اسلام سے پہلے کا دور ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگ جو الجماع سے خروج اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک الجماع کے ساتھ وابستگی کس قدر ضروری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم الجماع کو کیسے پہچانیں گے. تو یہ بات جان لیجئے، یہ دین جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ دین جس کے متعلق اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یہ دین نامکمل نہیں ہے. اس دین نے ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے، ہر چیز کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دے کہ الجماع کے علاوہ 72 فرقے ہوں گے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، اور یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام بتا دے ان فرقوں میں کسی صورت شامل نہ ہونا. یہاں تک بھی فرمایا شرع لکم من الدین، سورہ شورى میں اللہ نے تمہارے لیے دینی شریعت بنا رکھی ہے. ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اسی شریعت کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی، اور اسی دین کی وصیت، اسی شریعت کی وصیت ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں. والذی اوص، اور یہی دین جو ہے، اسی دین کی وصیت جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی، اور ان سے یہ کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، ان کو یہ حکم دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں کبھی فرقے نہ کرنا. لیکن ساتھ یہ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کے قیام پر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس تفرقہ پردازی سے بچنے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مشرکین پر یہ بڑا بار گزرتا ہے. تو یہ وہ الجماع ہے جو الجماع دین کے قیام کا سبب بنتی ہے، جو الجماع فرقوں سے بچانے کا سبب بنتی ہے، بلکہ وہ الجماع جس پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، جس میں شامل ہونے پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کے وسط کی بشارت دی ہے، شامل رہنے پر. اب وہ الجماع کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخفی رکھ سکتے ہیں؟ وہ الجماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی خود بیان فرمائی تاکہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے، وہ اس تذبذب میں نہ رہے کہ وہ الجماع کون سی تھی. آج ہم ہر شخص سے یہ سنتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالی صرف عقیدہ کے متعلق سوال کرے گا، باقی آپ جس کے ساتھ شامل ہو جائیں
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں کی زبان سے آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی ایسا حکم چھوڑا؟ ہرگز نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس الجماع کے متعلق؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، ہر شر اور خیر کے دور کے متعلق سوال کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شر کے متعلق بھی بتایا، فرمایا دعات علی ابواب جہنم، کہ وہ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بلا رہے ہوں گے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اس حدیث میں بھی بتائی کہ 72 فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جان لیجئے وہی 72 جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا، جو ان کی پکار کو جواب دے گا، وہ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کلھا فی النار، وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں برسائے، اگر وہ سوال نہ کرتے تو سوچیے آج ہم کہاں ہوتے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کیجئے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اور اس بات پر، اس جواب کے بعد وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین میں فرقے بنانے والے لوگ نہیں ہیں، فرقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ وغیرہ ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ لوگ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن، ان کے نقش و نگار سب ہماری طرح ہوں گے۔ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری یہ زبان استعمال کریں گے، اسی دین اسلام کی باتیں کریں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر میں ایسا زمانہ پالوں، اگر میں اس زمانے میں پہنچ جاؤں تو مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے متعلق سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ بات سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور یہ میرا دور ہے، اس میں کوئی شر اور فتنہ نہیں آ سکتا، اس کے بعد بہترین ادوار میں دوسرا بہترین دور میرے بعد والے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے تابعین کا دور ہے۔ یہ خیر القرون میں چلے جانے والے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیتے کہ اے حذیفہ آپ تو خیر القرون میں گزر جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم یہ جان لیں وہ الجماع جو ہمیں فرقوں سے بچائے گی، ان 72 سے بچائے گی جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں۔
تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امام سے لزوم اختیار کرنا، جماعت المسلمین اور اس کے امام سے وابستگی اختیار کرنا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اپنے سوالات کے اختتام نہیں کیا، حالانکہ ان کو جواب مل چکے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگائیے، سوچئے کہ خیر القرون کے لوگ جو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قدر اسلام کو عروج ملنے کے بعد یکدم اسلام جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا، یکدم اسلام کی یہ اجتماعیت بکھر جائے گی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر جماعت المسلمین اور اس کے امام نہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جماعت المسلمین اول جماع ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. اور وہ 72 فرقے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ان کے متعلق واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جماعت المسلمین موجود ہوگی تو اپنی اسی شناخت کے ساتھ موجود ہوگی، اگر جماعت المسلمین موجود ہوگی اپنے امیر اور امام کے ساتھ موجود ہوگی، اور اگر جماعت المسلمین نہیں ہوگی تو فرقے منڈلاتے اور دندناتے پھر رہے ہوں گے، نہ ان کا کوئی امیر ہوگا نہ امام ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر حق کے نعرے لگا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ حق نہیں ہوں گے بلکہ وہ باطل، بلکہ ضالین اور مضلین میں شامل ہوں گے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال کیا کہ اگر جماعت المسلمین اور اس کے امام نہ ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے ساتھ مزید یہ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ. اگرچہ ایسا ہو کہ فرقوں سے علیحدگی کی صورت میں تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑ جائیں، اس قدر تم پر دنیا تنگ کر دی جائے، تمہارا رہنا اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانا پڑ جائیں، تب بھی فرقوں میں شامل نہ ہونا. اور حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذالک، اسی حال میں موت آ جائے لیکن فرقوں میں شامل نہ ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح الفاظ صحیح بخاری میں 2 مقامات پر آئے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. اور یہیں پر اختتام نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ایمان والے کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا. مسند احمد کے اندر ایک حدیث میں قلب مسلم ان کے الفاظ بھی ہیں اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے معاملے میں مومن کا دل یا مسلم کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اخلاص العمل للہ، عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، والطاعۃ لذوی الامر، امراء کی اطاعت کرنا، ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا. یہ حدیث بھی مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں کئی مقامات پر اور طبرانی کبیر اور طبرانی صغیر کے اندر بھی موجود ہے. کئی مقامات پر کئی صحابہ سے مروی روایات ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ذیشان ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد، اس الجماع سے مراد جماعت المسلمین ہے. اور یہ بات آپ جان لیجئے کہ یہ جماعت المسلمین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج تک جتنے فرقے اٹھے، جتنے فرقے نکلے اس جماعت المسلمین سے، چاہے وہ جس بھی نام سے نکلے ہوں، وہ فرقہ در فرقہ بنتے چلے گئے، تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی 20 سال تک بھی اپنی ایک حیت برقرار نہیں رکھ سکے. آج 20 سے 25 فرقے ان کے اندر بھی موجود ہیں. تو یہ جماعت المسلمین کا اعزاز ہے کہ جماعت المسلمین فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ایک امام پر جمع رہی ہے. لوگ اس سے نکلیں گے تو الگ الگ ناموں کے ساتھ اپنی پہچان بنائیں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ربیعی بن خراش رحمت اللہ علیہ آئے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس مستدرک حاکم اور مسند احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے اسی الجماع کے متعلق. فرماتے ہیں کہ میں آیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس مدائن کے اندر، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ربیعی تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی تھی. کچھ لوگوں نے تو پوچھا انہوں نے اخرج منہم، کیا ان میں سے تمہاری قوم میں سے بھی کچھ لوگ نکلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم سے بھی کچھ لوگ نکلے ہیں. کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کے نام بیان کیے، اور پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، یہ وہی صحابی رسول ہیں جن سے تلزم جماعت المسلمین و امامہم کی روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے من خرج من الطاعت وفارق واستذل الامارۃ، من خرج من الجماعت واستذل الامارۃ، جو شخص الجماع سے نکل گیا اور امارت کی تذلیل کی، لقی اللہ ولا وجہ لہ عندہ، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ پیش کر سکے، اللہ کے سامنے پیش کر کے وہ اس سے بچ سکے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مستدرک حاکم اور مسند احمد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے کہ الصلاۃ المکتوبہ تھی، فرض نماز، الی الصلاۃ التی بعدها کفارۃ لما بینہما، کہ ایک فرض نماز دوسری نماز تک کے درمیانی وقفے کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ چیز صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور وہاں پر الفاظ ہیں اذا اجتنبت الکبائر، صحیح مسلم میں، کہ اگر کبائر سے بچا جائے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبائر کون سے ہیں، یہ مستدرک حاکم اور مسند احمد کے اندر ان کی وضاحت بھی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کفارہ یہ نماز نہیں بنتی. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ الاشراک باللہ، پہلی چیز اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسری اس میں کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے وَنَقْصُ الصَّفَقَةِ، نقص و صفقہ. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے وَتَرْكُ السُّنَّةِ، سنت کا چھوڑ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ان الفاظ کی خود وضاحت فرمائی. فرمایا اما نقص الصفقۃ فالامام تعطیہ بیعتک، کہ نقص الصفقہ یہ ہے
کہ تم نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور پھر ایسا ہوا ثم تقبل علیہ، پھر تم اس کے سامنے آ کر مد مقابل آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور تقاتلہ بسیفک، اور اپنے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دیتے ہو، یہ نقص الصفقہ ہے۔ ایسا کرنے والے کا گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے کفارہ نماز بھی نہیں بن سکتی۔ اور تیسری جو چیز ہے ترک السنہ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ، ترک السنہ سے مراد الجماع سے نکل جانا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے علامہ سندھی محمد بن عبد الہادی 1138 ہجری میں وفات پانے والے حنفی عالم، وہ کہتے ہیں اس الجماع سے مراد جماعت المسلمین ہے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی مسلم کے خون کو حلال کر دیتی ہیں، اور ان 3 چیزوں کے اندر ایک چیز ہے والمفارق للجماع، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں التارک لسنتی ای المفارق الجماع، سنت کا چھوڑنے والا یعنی الجماع سے نکل جانے والا۔ محمد فؤاد عبد الباقی ایک محقق ہے، انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے لکھا الجماع سے مراد جماعت المسلمین ہے۔ گویا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ الجماع سے مراد جماعت المسلمین ہے، وہ الجماع جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جنت میں جانے والی الجماع ہے۔ اس الجماع کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہ الجماع جماعت المسلمین ہے، لیکن باوجود اس کے ایک وقت ایسا بھی گزرا مسعود احمد صاحب سے کچھ عرصہ پہلے کہ لوگوں نے جماعت المسلمین پر اکٹھا ہونے کے لیے پمفلیٹ بانٹے، جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تشہیری مہم چلائی، یہاں تک کہ مباہلے کی دعوت بھی دی، لیکن وہ اس بات پر برقرار نہیں رہ سکے۔ سمجھ چکے تھے کہ اگر فرقہ بندی سے ہم بچ سکتے ہیں تو وہ الجماع کے ساتھ شامل ہونا ہے، اور الجماع جماعت المسلمین ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسعود احمد صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس الجماع کا دوبارہ احیاء کیا اس وقت کہ جب یہ منہدم ہو چکی تھی، فرقہ بندی کی نظر ہو چکی تھی۔ اب اس الجماع میں رہنے کے لیے آخری حدیث پیش کر کے میں اختتام کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی مسند احمد اور مستدرک حاکم کی صحیح سند سے حدیث ہے۔ امام حاکم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے اس بات کی تائید بھی کی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مرفوع روایت نہیں ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں الزموا هذه الطاعة والجماعة، کہ امیر کی اطاعت اور الجماع سے لزوم اختیار کیے رکھنا، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهَا، کیونکہ یہی اللہ کی رسی ہے جس کے متعلق اللہ نے سورہ آل عمران میں حکم دیا ہے۔ وَأَنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ، اور وہ بات جو تمہیں الجماع میں بری لگتی ہے، جسے تم ناپسند کرتے ہو، خیرہ مما تحبون فی الفرقہ، وہ اس بات سے بہتر ہے کہ جو تمہیں فرقہ بندی میں اچھی لگتی ہے۔ جماعت کے اندر وہ بات بھی بہتر ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے، لیکن فرقہ کے اندر جو بات اچھی بھی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو صحابی رسول ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس اجتماعیت کے ساتھ وابستگی اور لزوم کا حکم دیا ہے وہ اجتماعیت ہے جماعت المسلمین،
اور اگر ہم اس اجتماعیت کے اندر رہیں گے تو ہم حق کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم اس اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے ہم اللہ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس اجتماعیت پر ہے۔ ہم جنت کا وصف چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کی پکار پر جا رہے ہیں جن لوگوں نے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ہمیں پکارا تھا۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم الجماع کے ساتھ ہر وقت اور ہر آن شامل رہیں، تب جو ہے ہم فرقہ بندی سے نجات حاصل کر کے جو ہے جنت کا حصول اپنے لیے ممکن بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت المسلمین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ اس حال پر کرے کہ ہم مسلم ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔